کل سے ہم جو شروع کر چکے ہیں اپنا درس کہ پہلے مومنین کی نشانیاں بیان ہوئیں اور اب اس کے بعد کافروں کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ انہی میں سے اب آج ایک ایسے کافر کی نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ جو بقیہ کافروں کی بنسبت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو ہم اپنی زبان میں منافق کہتے ہیں، یعنی ظاہر کچھ کرتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو منافق یہی ہوتا ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ جناب ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، ہم قیامت کو بھی مانتے ہیں۔ تو اب وہ تو کہہ رہا ہے، لیکن اندر کیا ہے اس کو کون بیان کرے گا؟ تو اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرما دیا کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں، زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، زبانی کہہ رہے ہیں، لیکن اندر ان کے ایمان نہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں منافق۔ اب جو منافق ہے لفظ یہ تھا حضور کے دور مبارک میں کہ اللہ نے حضور کو بیان کر دیا، اور پھر حضور نے کئی منافقوں کے نام لے کر انہیں مسجد سے نکالا کہ یہ منافق ہے، نکل جائے یہاں سے۔ تو چونکہ منافق کا تعلق ہے دل کے ساتھ، کہ دل میں کچھ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، تو یہ صرف اللہ اور اللہ کے نبی ہی جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ اب اس دور میں ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم کسی کو کہیں یہ منافق ہے۔ ہمارے پاس اب دو ہی چیزیں ہیں، مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ظاہری چیزیں اسلام کی ہیں تو مسلمان کہیں گے، ظاہری چیزیں کفر کی ہیں تو کافر کہیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب یہ منافق ہے کیونکہ یہ ظاہر کچھ اور کر رہا ہے، اس کے اندر کچھ ہو رہا ہے۔ اندر کا ہمیں نہیں پتہ، اندر کا پتہ صرف اللہ اور اللہ کے بتائے سے اس کے نبی کو ہے۔ تو اس لیے اب ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ تو اب یہ جو بات ہے کہ جناب زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں نہیں، اصل میں یہ چاہتے کیا تھے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ یہ باتیں کر کے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کو دھوکہ، تو اللہ کو تو دھوکہ وہ نہ دیتے تھے نہ دے سکتے۔ اس وقت وہ سامنے تو اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے کہ ان کو آ کر کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، اندر میں نہیں۔ یا تو اللہ کے نبی اور اس کے بعد پھر مومنین، ان کو دھوکہ دے رہے تھے نا۔ اللہ کو تو دھوکہ کو نہیں دے رہے تھے، اور نہ ہی انہوں نے اللہ کو جا کر کہا کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے، اور اندر ان کے کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا کرتا ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ ہی کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اور اللہ، ان کے جو حق ہیں، حقوق، یہ ایک ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جہاں عابد اور معبود کی بات آئے گی تو اللہ چونکہ معبود ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے، اور بندے اس کی عبادت کرتے ہیں، عابد ہے۔ تو وہ دھوکہ اللہ کو تو نہ دے سکتے تھے اور نہ ہی سامنے اللہ ان کے تھا۔ کس کو دے رہے تھے؟ اللہ کے نبی کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے دھوکے دینے کو اللہ نے بیان کیا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ رسول کے احکامات ایک ہیں۔ اللہ کے رسول سے جنگ تو اللہ سے جنگ، اللہ کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ اور اس کو قرآن میں کئی جگہوں پہ بیان کیا، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے
رسول اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو بہرحال وہ اپنے زعم میں یہ کر رہے تھے کہ جناب ہم دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ آگے خود بیان فرما رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ اب دھوکہ کسی کو بھی نہیں دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، اللہ تو سب جانتا ہے ان کے بارے میں۔ تو اب یہ دھوکہ پھر کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم بڑے چالاک ہیں، ہم ادھر جا کے کہتے ہیں ہم مومن ہیں تو اندر ہمارے ہوتا نہیں، اور یہ ہماری بات کا یقین کر جاتے ہیں۔ تو وہ تمہاری بات کا صرف ظاہری طور پہ یقین کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ نے تمہاری حقیقت ان کے سامنے ظاہر کر دی ہوئی ہے، اب تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ لیکن بعض دھوکے ایسے ہوتے ہیں نا وما یشعرون، بندے کو شعور ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ غلط کام کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں، وہ اس لیے سمجھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس سے شعور ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو شعور آ جانا یہ بھی ویسے بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے، یعنی بندہ غلطی کر رہا ہے نا تو اسے سمجھ آ جائے یار میں واقعی غلط کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں تو ہم غلطی کر کے بھی کہتے نہیں ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں، ہم بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہوتی ہے۔ تو یہی بات یہاں یہ اصل میں ان کو بھی سمجھ نہیں تھی، کیوں؟ فی قلوبہم مرض، اصل میں ان کے دلوں میں مرض تھا۔ تو جب دل میں مرض ہونا پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندے کو اپنا غلط بھی صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے پھر ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور ولہم عذاب علیم، اب ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اور وہ عذاب کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون، جو جھوٹ بولتے ہیں نا، یہ اس جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے یہ دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جھوٹ بولنا یہ بھی عذاب کا سبب بنتا ہے، کہ جھوٹ بھی چونکہ حرام ہے کہ اللہ رسول نے منع کیا ہے، اب کوئی بندہ یہ کرے گا تو سیدھی سی بات ہے اللہ رسول کی نافرمانی ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اس طرح کی باتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ جل شانہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت کرے۔ الحمدللہ۔